آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اقرأوا سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کو پڑھا کرو، فإن أخذها برکہ، اس سورت کا مکمل اخذ کرنا یعنی مکمل اختیار کر لینا، پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا، یہ باعث برکت ہے۔ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ، اور اس سورت کو چھوڑ دینا، اس پر عمل نہ کرنا، اس کے مطابق نہ چلنا، اس کو نہ پڑھنا، یہ باعث حسرت اور ندامت ہے کہ انسان افسوس کرے گا کہ کاش میں اس کو پڑھ لیتا۔ وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ، اور کوئی بھی باطل چیز اس صورت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ باطل چیز کی تفسیر سیدنا معاویہ سے ہی مروی ہے کہ السحرہ، جادوگر اس صورت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میرے پاس اکثر لوگ آتے ہیں، آپ میں سے بھی بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہوں گے، اور سب کے پاس آتے ہیں کہ جی مسئلہ ہے، کوئی گھر میں مسئلہ ہے، کوئی کاروبار کا مسئلہ ہے، کوئی چیز مسئلہ ہے۔ میں تقریباً سب کو کہتا ہوں سورہ بقرہ کی تلاوت کا۔ 90% لوگ کرتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ 90% لوگوں کی منشا یہ ہوتی ہے کہ میں کچھ پڑھ کے دم کر دوں اور ان کی جان چھوٹ جائے۔ ہم نے نہیں کرنا، آپ پڑھ دیجئے۔ تو سب سے بہترین دم وہ ہوتا ہے، سب سے بہترین علاج وہ ہوتا ہے کہ جو انسان خود کرتا ہے۔ دوا خود کھانی پڑتی ہے، نگلنی پڑتی ہے، وہ آپ کے وجود میں جا کر اثر کرتی ہے۔ دوائی معالج اور طبیب کھائے گا اور وہ آپ پر پھونک مار دے گا، آپ کی جسم سے مرض ختم نہیں ہو سکتا۔ بہترین علاج یہ ہے، ہاں یہ دم کی شکل ہے، ثابت ہے کہ کوئی پڑھ کے آپ پہ دم کر دے، لیکن بہترین علاج یہ ایک تو انسان خود کرے۔ دوسرا یہ ہے کہ لوگ سوال کرتے ہیں کتنا پڑھیں، کب تک پڑھیں، کیسے پڑھیں۔ یہ سورت کو پوری سورت کا حکم ہے پڑھنے کا۔ کب تک پڑھنا ہے، کتنے دن پڑھنا ہے۔ میں اس میں ایک چیز آپ کو بتا دوں، میں نے بعض لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اپنا علاج خود کیا جادو کا، اور بڑے خطرناک جادوؤں کا علاج کیا اپنا خود سے۔ تو ان کے بقول کے 6 مہینے تک انہوں نے سوائے قرآن کی تلاوت کے اور کوئی کام نہیں کیا۔ فرض نماز، اپنے گھر میں رہنا، کوئی رشتہ داروں کی شادی ہوئی، کوئی خوشی ہوئی، کوئی غمی ہوئی، کیونکہ وہ سخت ترین بیمار تھے سحر کی وجہ سے، سخت ترین بیمار تھے۔ 6 مہینے تک صرف اور صرف قرآن مجید کی تلاوت۔ پھر اللہ نے وہ مسئلہ ان کا حل کیا، آسان کیا، اور وہ چیز ان کو محسوس ہوئی۔ یہ چیزیں جب انسان کرتا ہے تو اللہ کی مدد آتی ہے۔ بعض اوقات جن چیزوں پر سحر ہوا ہوتا ہے نا، وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جھاڑو دے رہے تھے، اچانک وہ کارپیٹ کے نیچے سے، پردے کے پیچھے سے تعویذ مل گیا۔ یہ ایسی نہیں چیزیں آ جاتی۔ یہ جن چیزوں پر سحر ہوا ہوتا ہے، جو چیزیں اس قسم کے مسائل ہوتے ہیں، وہ اللہ آپ کے حل کرتا ہے۔ مجھے ایک مسجد کے پہلے واقف تھے، پھر وہ کسی دوسری مسجد میں منتقل ہو گئے، وہ امام تھے، تو ان کی ایک دن کال آئی، کہنے لگے کہ میں صبح فجر کے بعد واک کرنے جاتا ہوں، مسجد کے اور بھی لوگ ہوتے ہیں، تو ہماری مسجد کے قریب قبرستان ہے، اس کی دیوار نہیں ہے، دیوار گری ہوئی ہے۔ ہم جب اس راستے سے گزرتے ہیں تو قبریں سامنے ہی ہوتی ہیں، تو کہہ رہے ہیں جب صبح کے وقت گزر ہوتا ہے نا، تو اکثر مجھے قبروں کے پاس، درختوں کے پاس کہیں کوئی پتلا پڑا ہوا، کہیں کوئی چیز بندی ہوئی، کہیں کوئی اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں۔ ان میں کسی میں سوئیاں چبھی ہوئی ہوتی ہیں، کسی کو باندھا ہوا ہوتا ہے، کسی کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہوتے ہیں پتلوں میں۔ تو میں اٹھا کے نا ان کو کھول دیتا ہوں، سوئیاں نکال دیتا ہوں۔ اب یہ اللہ کی مدد ہے یا نہیں ہے، وہ تو اس آدمی کا کام ہے، لیکن سوچیں جس پر سحر ہوا تھا، جادو ہوا تھا، رات کو جادوگر آ کے کر گیا، لیکن صبح میں اللہ کی مدد آ گئی۔ وہ آدمی نماز فجر پڑھ کے جو واک کرنے کے لیے گیا ہے، وہ ساتھ میں ایک یہ نیکی، جس کو میں نے اس کو کہا ہے بہت بڑا جہاد کا کام ہے، ضرور کرنا، کو چھوڑنا نہیں، لیکن اپنی حفاظت کے ساتھ۔ تو یہ اللہ آپ کے لیے کہاں سے کس طرح سے مسائل کو حل کر دیتا ہے، تو اس کے لیے آزمائش تھوڑی سی ہوتی ہے۔ یہ سورۃ البقرہ ہے، یہ اس کی ایک خاص فضیلت ہے۔